اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کے شہر اردبیل کے مضافات میں ایک گاؤں میں ایک جوان ہے جو اپنے کھیتوں میں کام کرنے میں مشغول ہے، اور وہاں کے اوپر کھیتوں میں پانی پہنچانے کے لیے جو چھوٹی نہر لے جائی جاتی ہے اس کے کنارے بیٹھا ہوا ہے کہ اتفاق سے اس چھوٹی نہر میں ایک سیب بہتا ہوا دکھتا ہے۔ یہ جوان آگے بڑھتا ہے، سیب کو اٹھا لیتا ہے اور اٹھا کے کھا لیتا ہے۔ جب سیب کھا لیتا ہے تو اس کو ایک خیال آتا ہے کہ میں نے سیب کھا لیا، یعنی کس کے باغ کا تھا، پتہ نہیں باغ کا مالک راضی ہے کہ راضی نہیں ہے۔ اور یہ جس سمت سے پانی آ رہا تھا بہتا ہوا اور سیب بہتا ہوا آیا تھا، اسی سمت میں چل پڑا۔ کچھ دور آگے جانے کے بعد کیا دیکھا کہ اس چھوٹی نہر کے سے لگ کے بالکل سے ایک باغ ہے، سیب کا باغ ہے، اور وہاں پہ سیب لگے ہوئے ہیں، جس سے یہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ سیب اسی باغ کا ہو سکتا ہے۔ یہ جوان جاتا ہے باغ میں اور وہاں باغ کے مالک سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ باغ کس کا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ باغ میرا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس چھوٹی نہر میں ایک بہتا ہوا سیب گیا تھا، شاید آپ کے باغ سے گرا تھا اور میں نے اسے کھا لیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ حلال کر دیجیے، یعنی مجھے معاف کر دیجیے، میں نے کھا لیا ہے۔ باغ کا مالک کہتا ہے دیکھیے صاحب، ہمارے دو بھائی ہیں، ہم دو بھائی ہیں، اس باغ کا مالک دو لوگ ہیں، میں ہوں، میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے آپ آئے ہیں کہہ رہے ہیں تو میں اپنے حصے کا معاف کر دیتا ہوں، لیکن جو میرا بھائی ہے وہ اس میں شریک ہے، اس کی میں ذمہ داری نہیں لیتا ہوں۔ پوچھتے وہ کہاں رہتا ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ وہ عراق میں نجف میں رہتے ہیں اور عالم دین ہیں۔ یہ جوان اس آدھے سیب کو معاف کرانے کے لیے، اس زمانے میں جب ہوائی جہاز نہیں تھا، گاڑیاں نہیں تھیں، بڑی مشقتوں کو برداشت کر کے شہر اردبیل سے نجف پہنچتا ہے، اور جو پتہ بتایا گیا تھا اس پتے پر پہنچے، دروازے کو کھٹکا مارا، ایک صاحب اندر سے باہر نکلے، جی فرمائیں۔ بولے میں اردبیل سے آیا ہوں، وہاں آپ کا ایسا باغ ہے؟ ہاں باغ ہے ہمارا۔ کہنے لگے ہم اپنے کھیت میں سے کام کر رہے تھے اور آپ کے باغ سے ایک سیب بہتا ہوا آیا اور میں نے اس کو کھا لیا، آپ کے بھائی نے اپنے حصے کا معاف کر دیا ہے، میں آیا ہوں آپ کے پاس تاکہ آپ اپنے حصے کے بعد سیب مجھے آپ حلال کر دیجیے۔ وہ شخص ان کو دیکھتا ہے سر سے پیر تک، جوان اچھا خاصا ہٹا کٹا، اور ایک آدھے سیب کو معاف کرانے کے لیے اردبیل سے اتنی مشقتیں برداشت کرتے نجف آ گیا۔ کچھ دیر وہ سوچتے رہے، کہیں گے معاف تو نہیں کریں گے، یہ انجا پریشان ہو گیا اور التماس کرنے لگا پلیز معاف کر دیے، میں نے کھا لیا ہے، آپ کہیے تو میں اب اس کا عوض دے سکتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ کہا نہیں میں معاف نہیں کروں، لیکن ایک شرط میں معاف کر سکتا ہوں۔ جلدی بتائیے شرط کیا ہے آپ کی؟ تو شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، آپ اسے شادی کر لیجیے۔ یہ ذرا سا مشکل میں سے کیسے شادی کر لیں، انجان لوگ کہاں سے؟ کہہ رہے کہ بیٹی کی صفات یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پیروں سے لگڑی ہے، اگر تم اس سے شادی کر لو تو ہم تمہارا آدھا سیب معاف کر دیں گے۔ اب یہ جوان بھی پریشان کہ ایک طرف آدھا سیب ہے، ایک طرف یہ مصیبت ہے کہ آدھا سیب معاف کروا لیں اور اپنے پیٹ کو حرام سے محفوظ کر لیں، یا یہ مصیبت گلے پڑ لیں۔ کچھ دیر سوچتے رہے، آخر میں فیصلہ کیا کوئی بات نہیں، آپ ہمارا سیب حلال کر دیجیے، ہم دیکھ لیں گے، شادی کر لیں گے۔ بہرحال ایک چھوٹی موٹی محفل منعقد ہوئی اور اس جوان کا، اردبیلی جوان کا، اس عالم کی بچی سے نکاح ہو گیا۔ بہرحال انہوں نے اب شادی کر لی۔ رات میں جب دلہن کے کمرے میں گئے تو کیا دیکھا، دلہن صحیح سالم بیٹھی ہوئی ہے،
یہ وہاں سے استغفر اللہ کرتے باہر نکل گیا ہے۔ دلہن کا باپ باہر موجود تھا، جب انہوں نے باہر بھاگتے ہوئے دیکھا تو کہا خیریت، تو کیا ہو گیا؟ کہ نہیں سرکار، آپ نے تو کہا تھا کہ وہ لڑکی اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے اور لولی لنگڑی ہے، وہ تو الحمدللہ سالم ہے، شاید کوئی آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ دلہن بدل گئی ہے۔ اس عالم دین نے اس جوان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ میری بیٹی اندھی ہے اس لیے کہ اس نے کبھی کسی نامحرم پر غلط نگاہ نہیں ڈالی، میری بیٹی بہری ہے اس لیے کہ اس نے کسی کی غیبت نہیں سنی ہے، کوئی گانے نہیں سنے، کوئی غلط بات نہیں سنی ہے، میری بیٹی لنگڑی ہے اس لیے کہ اس نے اپنے قدموں کو کبھی حرام کے لیے نہیں اٹھایا ہے، میری بیٹی گونگی ہے اس لیے کہ اس نے کبھی اپنی زبان سے بد کلامی نہیں کی ہے، غیبت نہیں کی ہے، بری بات نہیں کی ہے۔ اور اے عزیز، میں اپنی اس بیٹی کے لیے ایک ایسے جوان کی تلاش میں تھا کہ جو اس کے معیار کا ہو، اور وہ جوان جو آدھے سیب کو معاف کرانے کے لیے اردبیل سے یہاں آ سکتا ہے، اس سے بہتر ہمارا کوئی داماد نہیں ہو سکتا۔ مبارک ہو ہماری بیٹی، کیا کفو تم ہی ہو۔ اور یہ شادی ہوئی، اس شادی کے نتیجے میں علامہ مقدس اردبیلی کی ولادت ہوئی۔ جب شادیاں ایسی ہوتی ہیں تو بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ خدا سے دعا ہے پالنے والے ہم سب کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنی شادیوں میں اسلامی معیار کو قرار دینے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے امام کو ہمارے قلب سے راضی خشنود فرما، قیام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔